اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، دو اور دو چار کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں۔ نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے، تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی دو اور دو چار کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہو۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں، جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی دوسری جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا، یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا۔ اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح دو اور دو چار کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے۔ قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے۔ کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں دو وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو
موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن, اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا, ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے, مِن لَدُنْهُ, اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے. کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, جو اچھے اعمال کرتے ہیں. کیا خوشخبری سنا دے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا, کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا, اور ایسا اجر ملے گا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا, رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا, اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو, الَّذِينَ قَالُوا, جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا. اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا, اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے, اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے. وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا, یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے, کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا, اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا, کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد. سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا, تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ, نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل. وَلَا لِآبَائِهِمْ, اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی. یہ اکثر کہتے تھے نا, بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ کہتے تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی. اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے, کبرت کلمۃ, بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے. ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے, منہ سے نکلنے والا کلمہ, یہ بہت بڑا کلمہ ہے, بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر, کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. ان یقولون الا کذبا, نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے, پھر بھی ایمان نہیں لاتے. تو اے نبی, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں, اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے, اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں. تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا. تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں. دیکھیں اللہ کا شاید, یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا, ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں, اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے. تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت, تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے, اتنا غم ہے آپ کو. تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے, یعنی ان کے غم میں. اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے, اسفا, افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں. پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے. آپ غم نہ کریں, آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں, آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں. ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے. کچھ لوگ لائیں گے, کچھ نہیں لے کر آئیں گے. وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ, ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے, زینت اللہ, زمین کے لیے, یعنی زمین والوں کے لیے زینت, اٹریکٹیو بنایا ہم نے. زمین اجڑی ہوئی ہوتی, کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں, تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے. لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے, حق سے دور کرتی ہے. ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. زینت وہ چیز ما یتزین, جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے, چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو. جیسے گندگی کا ڈھیر ہے, اٹریکشن نہیں ہوتی, لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی, تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی. تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے, چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو. تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے, یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے, بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف. حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا, کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے, تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے. لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے, تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں. تو آزمائش
جبھی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے. آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے زینت اللہ، زمین کے لیے مزین. کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے. اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی. اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے، اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے، منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، سارے نیک بن جائیں، یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے چٹیل میدان. یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا، تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ پہلو کیا ہے؟ چٹیل میدان بن جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا. یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں، وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس. تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے، اور تب پوری ترقی، جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں، ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو قرآن کا اصل مقصود ہے. اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے. مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے، اور یہود آ کے ان کو چپ کے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، تم ان سے یہ سوال پوچھو، تم ان سے یہ سوال پوچھو. پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے، تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا. تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا. ان میں 3 سوال تھے. ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا، ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں. تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے، پہاڑ والے لوگ، غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے، یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے. اذ اول فتیتو، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا. اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف، ایک بڑے غار کی طرف. فقالو، پھر کہنے لگے. اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا، بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے جو مشرک بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، اور 300 سال غار میں رہے، اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی، محبت کی، بس اتنا کافی تھا. لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں، ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں. اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے. یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اور اس سے بڑے عجیب عجیب کام جو ہم نے کر دیے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے. تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے، تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا، ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے. تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب. تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملے. اذ اول فتیۃ الی الکہف،
نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے؟ اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور حیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے. اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا. ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں. تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں. ایک بات. نمبر 2، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے. نمبر 3، اللہ سے 2 قسم کی دعائیں مانگیں. نمبر 1، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں. نمبر 2، تو ہمیں گائیڈ کر، حیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے آپ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے. تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر، کیونکہ گئے ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں، کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں، پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہے. تو قتل کے خوف سے نکلیں اور غار میں جا کے آرام کیا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، سلا دیا گہری نیند، سنین عددا، کئی سال تک. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم دیکھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان دونوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے احصیٰ لما لبثوا امدا، جو مدت کے اعتبار سے زیادہ کاؤنٹ کرنے والا ہے اس مدت کو، لما لبثوا، جس مدت تک یہ لوگ ٹھہرے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی گویا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے آپس میں تبصرے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا. تو اب جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کی گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو دیکھ کر نا ایک خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہ دیکھو میں یہ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں. تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، یہ سارا تذکرہ آگے آئے گا. یہ واقعہ آگے بھی چلے گا اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں زیادہ آئے گی. ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی تقریباً کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے ہمارا. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس واقعے کو ہم مکمل کریں گے. تفسیر اس کی بہت آسان ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ جو میں تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں. تلاوت سنیں تو سمجھ میں آئے کہ کیا سن رہے ہیں آپ، تراویح میں یا ویسے نارملی جب آپ تلاوت کرتے ہیں. اس تفسیر کے لیکچر کا مقصد لمبی چوڑی تفسیریں نہیں ہیں، کیونکہ میں اگر چاہوں تو ایک رکوع میں 6 مہینے لگا دوں اس کی ڈیٹیل بیان کرنے میں، اور چاہوں تو میں مختصر رکھوں اس کو. تو میں نے مختصر اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آئے، لہذا قرآن سامنے رکھ کر آپ بیٹھا کریں اور ایک ہی لائنوں والا قرآن ہمیشہ رکھیں. 15 لائنوں والا ہے تو پوری زندگی پھر 15 لائنوں والوں سے تلاوت کریں، 16 لائنوں والا ہے تو 16 لائنوں والے سے آپ تلاوت کریں، تاکہ آپ کو جب وہ صفحہ سامنے ہوگا نا تو آپ جب بھی تلاوت کریں گے تو آپ کو اس کا مفہوم انشاءاللہ ذہن میں آئے گا. تو قرآن کی بیس آپ کی مضبوط ہو جائے. باقی تفسیریں تو پھر اتنی لمبی تفسیریں ہیں، وہ پڑھتے چلے جائیں، اس میں علمی نکات بہت ہیں. تو میں چاہتا ہوں آپ کی بیس مضبوط ہو جائے. جب قرآن پڑھیں آپ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے، آپ کو سنیں تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاة فیہ کاکثروا من الصلاة فیہ. فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے.
صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمتا، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا، زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلاۃ کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلاۃ یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلاۃ خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلاۃ یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ تبھی قرآن میں آتا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلاۃ اور رحمت میں فرق ہے۔ صلاۃ اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کا دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کا دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ مفتی صاحب میں آرمی میں ہوں، وزیرستان سے کسی نے پوچھا ہے جی میں آرمی میں ہوں، ہم زیادہ تر اس طرح کے علاقوں میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پانی مشکل سے ملتا ہے، ہم زیادہ تر پینٹ پہنتے ہیں جس کی وجہ سے بیٹھ کر پیشاب کرنے سے پینٹ گندی ہو جاتی ہے، اگر کھڑے ہو کر پیشاب کر لیں تو کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شریعت میں ناپسندیدہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے۔ تو اس کی علماء نے یہی وجہ بیان کی ہے کہ کوئی مجبوری ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو
تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول جو حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب کیا کرتے تھے. تو اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں, انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا. مسلمان کا ہمیشہ جہنم میں رہنا. محمد صاحب نے کینیڈا سے پوچھا ہے, میں نے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کو قتل کر دے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں, جبکہ حدیث میں ہے کہ جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھا اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا, اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی توبہ قبول ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائے. دیکھیں قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ جس شخص نے جان کر کسی مومن کو قتل کیا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا, تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. تو کسی انسانی جان کا قتل بھی بہت بڑا جرم ہے اور ایمان والے کا قتل تو اور بھی بڑا جرم ہے, اور اس میں قرآن میں یہی سزا بیان کی گئی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ. لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا, یعنی کوئی بھی شخص جو اسلام کے ضروری عقیدے رکھتا ہو, توحید کا قائل ہو, ختم نبوت کا قائل ہو, عقیدہ تقدیر کو مانتا ہو, شرک نہ کرتا ہو, تو وہ بالآخر سزا کھانے کے بعد جہنم سے نکلے گا, چاہے کتنا ہی بڑا اس سے گناہ ہوا ہو. اور قرآن کی دوسری آیتوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کی شفاعت بھی ہوگی. تو اب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ جو قاتل ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, دوسری طرف احادیث بہت ساری ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن پر کے لیے شفاعت ہوگی اور وہ جہنم سے نکل جائے گا. تو ان دونوں طرح کی آیتوں کو سامنے رکھ کر علماء نے یہ جو آیت ہے نا جس میں آتا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو قاتل ہے, اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اصل سزا تو اس کی یہی ہوگی کہ ہمیشہ رہے. اصل سزا جو اللہ نے قاتل کی رکھی ہے وہ یہی رکھی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے وہ. لیکن پیغمبر کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ہمیشہ والی سزا کو معاف کر دیں گے. اس کی مثال ایسے جیسے کورٹ میں بعض دفعہ سزا دی جاتی ہے کہ اس کی سزا جو ہے اتنے سال قید بامشقت ہے, کورٹ میں یہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سزا تو اس کو ہو گئی اور جیل ہو گئی اور اس کو اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو فار ایگزامپل 14 سال قید بامشقت ہے آپ کی. لیکن بیچ میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی ایسی کوئی جو ہے نا گورنمنٹ کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے یا اور کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی بیس پہ گورنمنٹ قیدیوں کو رہا کر دیتی ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اصل سزا جو قاتل کی ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہی ہے, اور اللہ کا بہت غضب ہے. قرآن میں بہت سخت الفاظ ہیں اس کے لیے کہ وہ غضب اللہ علیہ, اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر. اللہ کو کسی یعنی اس عمل پہ بے پناہ غصہ آتا ہے کہ جب کوئی انسانی جان کو قتل کر دے. تو اور قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ جس نے کسی انسانی جان کو قتل کیا ایسے جیسے انسانیت کو قتل کر دیا اس نے. تو اصل میں تو اللہ کا بہت غضب ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا, لیکن سزا اس کی یہی اناؤنس کی جائے گی کہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن ہوگا کیا کہ اللہ نے ہمیں حدیث سے پہلے سے پتہ چل گیا ایک بات کہ پیغمبروں کی شفاعت ہوگی جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ والی سزا اس کی معاف کر دی جائے گی اور ایک طویل وقت کے بعد اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. تو ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے. دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر خالدین سے مراد ہمیشہ نہیں ہے بلکہ مکھ سے طویل, یعنی بہت طویل عرصہ. بہت طویل عرصہ جب کوئی کام ہوتا ہے نا تو اس پہ بھی ہمیشہ کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے, تو بہت طویل عرصے رہے گا. تو ہمیشہ صرف کافر جو کفر پہ موت ہوئی, شرک پہ موت ہوئی جس کی, وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, بشرطے کہ جس کی کفر پہ موت ہوئی ہے اس تک اسلام کی دعوت پہنچی ہو. اس کے بارے میں قرآن اور احادیث میں واضح ہے کہ وہ ہمیشہ ہی رہے گا. تبھی یہی وجہ ہے کہ اسلاف میں یہ عقیدہ اجماعی تھا کہ کافر کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا, اللہ کا اس پر ایسا غضب ہوگا. لیکن جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا, کتنا ہی بڑا گناہ کیا ہو, سزا کھانے کے بعد بالآخر وہ جہنم سے نکل آئے گا. لیکن بہرحال بہت طویل عرصے جہنم میں رہنا بھی کوئی کم بات نہیں ہے. اس لیے قاتل کو چاہیے کہ توبہ کرے وہ, اور توبہ میں یہ بھی داخل ہے کہ جس کو قتل کیا اس کے وارثین کے حوالے کرے اپنے آپ کو, تو توبہ اس کی قبول ہو جائے گی. شرک کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے اگر دنیا میں توبہ کر لے. دنیا میں ہر جرم سے توبہ اللہ قبول کرتا ہے. آخرت میں اگر کوئی بغیر توبہ کے چلا گیا تو شرک والے کی مغفرت نہیں ہے, یہ خوب ذہن میں رکھیں. لیکن دنیا میں جو ہے وہ ہر ایک کی توبہ قبول ہوتی ہے, قاتل کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے. حدیث میں آتے ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا, لیکن جب توبہ کی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. لیکن توبہ خالص توبہ ہو, ایسے اوپر کی توبہ نہ ہو. تو خدا نخواستہ کسی سے انسانی جان کا قتل ہو گیا تو وہ توبہ کرے. اور توبہ کی تکمیل میں یہ بھی ہے
کہ جس انسانی جان کو قتل کیا ہے اپنے آپ کو اس کے وارثوں کے حوالے کر دے اور ان سے معافی مانگے اور کہے کہ یا تو مجھے قصاصاً قتل کر دو یا یہ کہ مجھ سے دیت لے لو. لیکن آج کل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو وارثوں کے حوالے کرے گا، جیسے ہمارے پاس ایسے کیس آئے ہیں، ایک شخص نے قتل کیا، بعد میں اس کو توبہ کی توفیق ملی، وہ آیا کہ بھائی میں نے جس کو قتل کیا ہے تو میں اب اس سے معافی یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دوں تاکہ قیامت میں مجھ سے حساب و کتاب نہ ہو، اور ان سے معافی مانگو، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے نا، ان کے وارثوں سے معافی مانگنی پڑے گی آپ کو. تو اصل تو یہی ہے. تو میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے سچی توبہ کی، آپ اپنے آپ کو مقتول کے وارثوں کے حوالے پیش کرنے کے لیے تیار ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ مقتول کے وارثوں کے حوالے اپنے آپ کو کرے گا ایک قاتل معافی کے لیے اور کہے گا بھائی اب میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے معاف کر دو، یا مجھ سے معاف نہیں کرتے فری میں تو دیت لے لو، یہ بھی نہیں تو پھر قصاصاً قتل کر دو، یہ تو ہوگا. ہم ترغیب دیں گے مقتول کے وارثوں کو، بھائی دیکھو ایک آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، آپ قصاص نہ لیں اس سے، بہتر یہی ہے ایسے ہی معاف کر دیں آپ اس کو، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی جرم کو معاف کرے گا جب ایک آدمی کو ندامت ہو گئی. اور ندامت کی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ پیش کر رہا ہے. لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر اس پروسیس سے گزرتا ہے تو اسلامی حکم تو نافذ ہے نہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بھئی گورنمنٹ کے آگے پیش کر دیا یا مقتول کے وارثوں کے آگے پیش کر دیا تو پھر اس سے قصاص لیا جائے گا، اس کی گردن اڑائی جائے گی اور پہلے ترغیب دی جائے گی مقتول کے وارثوں کو اس کو معاف کر دو. ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی معاف کر دیں دل بڑا کر کے، ان کو ترغیب دی جائے گی، کچھ پیسے دے دیے جائیں ان کو، لوگ جمع کر کے چندہ کر کے پیسے دے دیں، یار ہم سے پیسے لے لو اس کو معاف کر دو، بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن آج کل کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی احکام کو لوگ فالو نہیں کرتے، آج اگر آپ ایسے کریں گے کہ قاتل اپنے آپ کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دے، وہ فوراً تھانے میں رپورٹ کرائیں گے، پھر پہلے پولیس والے اس کو چترول لگائیں گے قاتل کو، پھر اس کا کیس چلے گا کورٹ میں، لاکھوں روپے اس کے عدالت میں خرچ ہو جائیں گے، پھر جیل ہوگی، جیل میں پتہ نہیں کتنے سال سڑتا رہے وہ. جیل کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ خارش کی بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے، قضائے حاجت کی جگہیں ایسی ہوتی ہیں اور گندگی ایک ہی بیت الخلا سارے استعمال کر رہے ہیں، تو عذاب در عذاب در عذاب میں جائے گا وہ. یہاں تو یہ تھا نا، یا تو معاف کرو یا پیسے لو یا گردن اڑاؤ، اور پیسے بھی لو تو قسطوں میں لے لو اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے. تو ایک طرف ہو جاتا ہے معاملہ. یہاں ہمارے یہاں قانون ایسا ہے کہ ایک طرف ہوتا نہیں ہے، جیلوں میں سڑتا رہتا ہے، ٹارچر ہوتا رہتا ہے، ایک زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں اب یہی کہا جائے گا بھائی اپنے آپ کو مقتول کے وارثوں کے حوالے مت کرو، کیونکہ وہ تھانے میں فون کریں گے اور پھر یا وہ ہو سکتا ہے وہ زیادتی کرنا شروع کر دیں آپ کے ساتھ بجائے قصاص لینے اور ان سب چیزوں کے. کیونکہ مقتول کے وارثوں میں کوئی ایک بھی معاف کر دے نا تو پھر کسی کو بھی قصاص لینے کا حق نہیں ہوتا. خوب سمجھ لیں، جیسے کسی کے باپ کو قتل کیا، بیٹوں میں سے ایک نے معاف کر دیا تو پھر سب کی طرف سے معاف ہو جاتا ہے. پھر دیت آئے گی، جو دیت معاف کرے گا اس کی دیت معاف ہے، جو دیت معاف نہ کرے اس کو دیت دی جائے گی، یعنی دیت کم ہو جاتی ہے. پھر تو آج کل ان حکام پہ عمل نہیں ہوتا، بلکہ فوراً تھانہ، تھانے کے بعد چترول کے بعد جیل، جیل کے بعد وہاں پر جو زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. اگر یہ قاتل کی بیوی بچے ہیں تو وہ بھی رولتے ہیں، ایک عذاب میں پڑے رہتا ہے انسان. تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے قاتل کے پاس کہ وہ توبہ کرے اللہ سے گڑ گڑا کے، مقتول کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے، اور وہ یہ پھر علماء سے پوچھے کہ مجھ پہ کتنی دیت بنتی ہے. اب قصاص تو ہو نہیں سکتا تو دیت مجھ پہ کتنی بنتی ہے، تو وہ علماء اس کو بتا دیں گے. تو اپنی گنجائش کے حساب سے مقتول کے وارثوں کو کسی بھی طرح سے وہ دیت دیتا رہے، کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے. وہ جب آپ کوئی قاتل علماء سے ملے گا تو اس کو بتا دیں گے علماء بھائی اس طرح سے تم مقتول کے وارثوں کو جتنی اللہ توفیق دے ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم پہنچایا کرو. اب اگر یہ پہنچانا مشکل ہو رہا ہے، وہ بولیں گے کون ہمیں دے رہا ہے، تو اس کے 20 طریقے ہیں. تو اس طرح سے دیت جو ہے مقتول کے وارثوں کو ادا کر لی جائے. اور اگر قاتل انتہائی غریب ہے کہ 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتا، وہ ہے ہی نہیں، تو پھر توبہ استغفار کرے اور یہ نیت کرے کہ جب اللہ نے مجھے مالی وسعت دی اور مجھے اللہ نے مال دیا تو میں مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کروں گا. تو انشاءاللہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ آخرت میں اس کو سزا نہیں دے گا. غیر مسلم پر دم اور جھاڑ پھونک. اچھا، یہ جو میں نے قتل بتایا نا، قتل کی سزا قصاص ہے، یہ ہے جب جان بوجھ کر قتل کیا ہو. اگر غلطی سے قتل ہو گیا تو پھر اس کا کفارہ دیت ہے اور 60 روزے لگاتار رکھنا. یہ خوب سمجھ لیں، یہ کرنا پڑے گا. غیر مسلم پر دم اور جھاڑ پھونک. سہیل ملک یو پی انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا کچھ پڑھ کر ہندو پر پھونک مار سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مار سکتے میرے بھائی؟ کیا پھونکیں مہنگی ہو گئی ہیں کہ صرف مسلمان پر ماریں گے آپ اور ہندو پر پھونک
مارنے سے آپ کی پھونک نکل جائے گی. رقیہ جو ہے نا قرآن پڑھ کے دم کرنا، یہ تو ایک علاج ہے. تو مسلم پر بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم پر بھی ہو سکتا ہے. میں نے تو ایسے غیر مسلم دیکھے ہیں جو مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں قرآن پڑھ کے دم کریں، تو ان کو بڑا سکون ملتا ہے اس سے، تو دم کر دینا چاہیے. ایک ہی آدمی کا تکبیر پڑھنا اور امامت کروانا. محمد نوید انڈیا سے. ایک مسجد میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ امام مسجد ہی تکبیر پڑھتا ہے اور وہی امامت کرواتا ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے جی آپ کا؟ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جائز ہے کبھی کبھار اگر ہو جائے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عام معمول یہی تھا کہ جو اذان دیتا وہی تکبیر کہتا. حضرت بلال اذان بھی دیتے، تکبیر بھی کہتے. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اذان دیتے تو تکبیر بھی کہتے. تو اذان اور تکبیر کے لیے الگ بندہ ہوتا تھا، امامت کے لیے الگ. تو اس میں اسلامی شاعر کی تعظیم بھی ہے. تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں، اقامہ جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ اسلامی شاعر ہے. اس کی تعظیم بھی یہی ہے کہ الگ الگ بندوں سے یہ کام ہو. امام مصلی پہ کھڑا اور پیچھے تکبیر کوئی اور کہہ رہا ہو. لیکن اگر کبھی اس کے خلاف ہو جائے، امام ہی تکبیر بھی کہے اور امام ہی نماز بھی پڑھائے، تو کوئی حرج نہیں ہے. فضائل سے گناہوں کی بخشش. محمد جنید وٹو فیصل آباد سے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں کیا وہ صغیرہ ہوتے ہیں یا کبیرہ ہوتے ہیں؟ اور اگر ایک بندہ بدکاری کرے تو کیا وہ ایک گناہ ہی گنا جاتا ہے یا بہت سارے گناہ گنے جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ. دیکھیں جتنی اس طرح کی حدیث ہیں کہ یہ اس عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس عمل سے گناہ، تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں. جیسے درود شریف پڑھنے سے 10 گناہ معاف، تو صغیرہ گناہ ہے. زنا بہت بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے. اتنا بڑا جرم ہے کہ کنوارا زنا کرے تو اللہ نے کہا کہ اس کو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو، اور شادی شدہ زنا کرے تو اس کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اس سے بڑا یعنی سزا اسلام میں ہے نہیں کوئی، اس سے بڑی سزا. بہت بڑا جرم ہے یہ. اگر خدا نخواستہ کسی سے ہو گیا ہے تو بہت زیادہ گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ استغفار کرے وہ، تاکہ آئندہ اس سے وہ گناہ نہ ہو، اور توبہ روئے اللہ کے سامنے، کیونکہ اس نے اپنے اوپر جہنم کو حلال کر لیا، آگ کو حلال کر لیا. تو اس لیے زنا کو ہلکا جرم نہیں سمجھنا چاہیے. اور رائے آپ کے سوال کے جب کوئی زنا کرے گا تو ایک گناہ سمجھا جائے گا، تو گناہ تو ایک ہی ہے لیکن وزنی بہت ہے. بعض دفعہ کوانٹیٹی میں کوئی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن ویٹ کم ہوتا ہے. تو صغیرہ گناہ بہت زیادہ بھی مل جائے نا تو ایک کبیرہ کے برابر نہیں ہو سکتے. ہے تو کبیرہ ایک ہی اور صغیرہ بہت زیادہ، لیکن جب میزان کے ترازو میں قیامت میں رکھا جائے گا تو وہ ایک کبیرہ بہت سارے صغیروں پہ حاوی ہوگا. تو زنا ایک جرم ہے لیکن ویٹ بہت ہے، اور قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے. بعض دفعہ ایک نیکی بڑی وزنی نکلے گی، بعض دفعہ ایک گناہ بہت زیادہ وزنی نکلے گا. اس لیے کبیرہ گناہوں سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہو جائے تو بہت زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو. سود کے پیسوں سے راستہ بنوانا. ساؤتھ افریقہ سے کسی نے پوچھا ہے کیا سود کے پیسوں سے مسجد کی طرف جانے والا راستہ پکا کرایا جا سکتا ہے؟ نہیں کرایا جا سکتا. مسجد یا مسجد سے متعلقہ کسی بھی کام میں سود کے پیسے خرچ نہیں کرنے چاہیے. وہ تو مسجد کی طرف جانے والا راستہ ہے نا. ہاں بیت الخلاء مسجد کے یا اس ٹائپ کی جو گندگی والی جگہ ہیں ان میں سود کا پیسہ لگا دیں بغیر ثواب کی نیت سے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ پر میوزک کا حکم. عمان میں جم میں ریلز بناتا ہوں جس میں بولتا نہیں ہوں، صرف ویڈیو ہوتی ہے. کیا اس پر بیک گراؤنڈ میوزک لگانا جائز ہے؟ کیونکہ میوزک مقصد نہیں بلکہ ویڈیو مقصد ہے. دیکھیں بیک گراؤنڈ میں میوزک دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ایسی ہوں وہاں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ایک باقاعدہ ڈسکو ٹائپ کا کوئی میوزک ہوتا ہے. تو وہ اس ٹائپ کا کوئی میوزک ہو وہ تو صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور اگر بیک گراؤنڈ میں صرف اس کو آپ کی جو اسپیچ ہے اس کو ایک تھوڑا سا رنگ بھرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا کوئی ساؤنڈ ہو، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے علماء کے بھی کلپ آ رہے ہوتے ہیں، شارٹ کلپ، بیک گراؤنڈ میں ایک آواز چل رہی ہوتی ہے، تو اس کی گنجائش ہے. لیکن باقاعدہ میوزک مائیکل جیکسن ٹائپ کا میوزک اگر آپ لگا دیں گے اس میں تو وہ تو غلط ہے. وہ پتہ کیسے چلے گا یہ میوزک مائیکل جیکسن والا ہے یا دوسرا؟ تو وہ پبلک کو دیکھ لیا کریں. اگر آپ کی اسپیچ چل رہی ہے اور پیچھے میوزک کی وجہ سے لوگ تھرکنا شروع ہو گئے، ہلنا شروع ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مائیکل جیکسن کو اصال ثواب کیا جا رہا ہے اس میں.
غیر ملکی پروڈکٹ کا بائیکاٹ. ٹیپو سلطان بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں کوکا کولا اور ان جیسی بہت سی اسرائیلی. وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، بدھسٹ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ پارسی بھی اللہ کو مانتے ہیں. یہ زیادہ تر تو مذہب اللہ کو مانتے ہیں نا. تو ان کے ہاں اللہ کو ماننے، اور لبرل جو مسلمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کو بہرحال مانتے ہیں. مولویوں کو نہیں مانتے مگر اللہ کو مانتے ہیں. کہتے ہیں یہ مولوی درمیان سے نکالو، ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں، بس گاڈ ہے ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کو اتنا مانتے ہیں کہ بس وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اس کا کام ہے بارشیں برسانا، زمین سے تناور درخت پیدا کرنا، سوکھا چارہ کھلا کے گائے بھینسوں کے تھنوں سے دودھ نکالنا. ہے بھائی، ہم جب پیدا ہوئے تو ہمیں ماں کی نعمت دی، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، باپ کی محبت دی. جب بالغ ہوئے، جوان ہوئے تو اس نے ہمارے لیے جوڑے پیدا کیے جن سے ہم نے نکاح کیا، ہمیں اولادیں دیں، ہمیں بزنس دیا، کاروبار دیا. اللہ بہت بڑا ہے. آگے بھائی وہ اللہ کی کیا ڈیفینیشن، بس اتنا ہی ہے بھائی. اس سے آگے ہم اللہ کو معاذ اللہ فری کرانے کے لیے ان کی اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ اللہ کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہندو بھی مانتا ہے اللہ، عیسائی بھی مانتا ہے اللہ، اور جو تھوڑی بہت اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں نا وہ بھی اپنے مطلب کے لیے. بھائی ہندو لوگ مندر میں کیوں جاتے ہیں؟ بھگوان کی پوجا کرنے کے لیے نا. تو اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی نے بتایا ہوتا ہے، پنڈت جی نے، یہ والا بھگوان تمہارا یہ والا کام کرے گا. آئی بات سمجھے؟ وہ کیا کرے گا؟ یہ والا کام. سیٹنگ ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، تو وہ والے بھگوان کے پاس جاؤ، اس کو تربوز چڑھاؤ. آئی بات سمجھے؟ یا ناریل چڑھاؤ، کچھ کرو اس کے. اس کو کوئی تربوز چڑھاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں تربوز چڑھاتے نہیں چڑھاتے، لیکن ناریل تو سنا ہے کہ کیا خیال ہے. تو یہ چیزیں اس کو چڑھاؤ گے تو وہ آپ کے کیا کرے گا؟ کام آئے گا. جبکہ اسلام نے جو عبادت کا تصور دیا ہے اس میں اللہ آپ کے کام آئے یا نہ آئے، نماز آپ کو بہرحال پڑھنی. لطیفہ پرانا ہو گیا، میں سنا دیتا ہوں دوبارہ. بہت پرانا ہو گیا لیکن نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا. کئی بار سنا چکا ہوں تو پرانے لوگ ہیں وہ بور ہوں گے، لیکن سبق بہت ہے اس میں. ایک دیہاتی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ اسے مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھا کر. اس نے کہا کہ اگر میں نماز پڑھوں گا نا تو میری گائے بھینسوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ مولوی صاحب نے کہا دیکھ، نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو نماز جب پڑھے گا تو تیری بھینسیں اور زیادہ دودھ دیں گی، کیونکہ اللہ کی عبادت سے برکت ہوگی. تو ایک دن اس نے کہا چلو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھی، گھر گیا تو ایک بھینس مر گئی. بھینس کیا ہو گئی؟ اس نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے یار. مولوی صاحب کے پاس آیا کہ آپ نے تو کہا تھا بھینسیں دودھ دیں گی، میری تو بھینس مر گئی. مولوی صاحب نے کہا اصل میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم کتنے مضبوط ہو ایمان میں. تو ایک دو ہوگا پھر اس کے بعد ڈبل ہو جائے گا دودھ. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. ظہر میں آیا، گیا، دوسری مر گئی. پھر امام صاحب کے پاس آیا. امام صاحب نے کہا ابھی امتحان کی کچھ کڑیاں کیا ہیں، سخت کڑیاں ہیں، اور یہ ابھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں امتحان کی. پھر آ گیا، عصر پڑھنے گیا تو ایک اور بھینس مر گئی. تو ایک کٹا ہوتا ہے نا بھینس کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بہت شور مچا رہا تھا. تو یہ اس کو کہتا ہے زیادہ شور نہیں مچا، تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو کیا ہے؟ یعنی تیرے پیرنٹس کو مارنے کے لیے نا 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں. وہ بڑے بڑے بھینسے تھے، تو اتنا سا ہے 2 نفل پڑھوں گا اور مر جائے گا. وہ کیوں نماز پڑھ رہا تھا؟ دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بھائی عبادت کرنے سے رزق میں برکت ہوگی. حالانکہ وہ یقیناً برکت ہوتی ہے، مگر عبادت رزق میں برکت کے لیے نہیں کی جاتی. وہ تو کرنی ہے، بھینس مرے یا زندہ رہے. فجر بھی پڑھنی ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، اور عشاء بھی پڑھنی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ رزق میں برکت ہو. ہم نماز اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جو کھلا رہا ہے پالیسی بھی اسی کی چلے گی. وہ جب کھلا رہا ہے اور نعمتیں دے رہا ہے تو جب عبادت کے لیے بلائے گا ہمیں اور آپ کو جانا پڑے گا، چاہے ہمارا فائدہ ہو یا ہمارا نقصان ہو. میں نے جمعے کے بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا نا کس سابق حکومت کا، کہ پنجاب میں کو ایجوکیشن سسٹم شروع کر دیا. جب کو ایجوکیشن سسٹم شروع کیا ہے تو علماء گئے وزیر اعلیٰ کے پاس کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ شروع کر دیا تم نے.
حکومت نے کہا تھا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے الگ الگ اسکولوں کا، تو پھر وہ حکومت نے بتایا علماء کو کہ فنڈ کا مسئلہ نہیں ہے، باہر سے مدد آتی ہے، ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ الگ الگ اسکول نہیں بناؤ، لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بیٹھاؤ۔ تو علماء بڑے حیران ہوئے، یار یہ کیا کر رہے ہو؟ تو پھر وہ حکومت نے کہا کہ جن کا کھاتے ہیں پالیسی بھی اسی کی چلے گی، وہ پیسے وہ اسی شرط پہ دے رہے ہیں۔ تو عجیب بات ہے، یہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، امریکہ برطانیہ سے پیسے لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہیں بھائی، لیکن اللہ سے چیزیں مانگتے ہوئے اور اللہ کی چیزیں کھاتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہاں کہتے ہیں اللہ کھلائے گا مگر پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی، ہماری چلے گی۔ قانون کس کا چلے گا؟ ہمارا چلے گا۔ اصل بات کیا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ جتنا اللہ سے کھا رہے ہیں اتنا آئی ایم ایف سے نہیں کھا رہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ فوراً پکڑتے ہیں اور اللہ فوراً نہیں پکڑتا۔ میں ذرا یہ دانت صاف کر لوں ورنہ یہ مسلسل جب مجھے پریشان کرتا رہے گا۔ وہ کہنے لگے کہ کھلاتے وہ ہیں تو پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی، ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ کے کہ ہم کھاتے ہیں مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اس کی پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو وہ قرضہ روک لیتا ہے اگر اس کی پالیسیوں پہ آپ نہیں چلو گے، جبکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم پالیسیوں کو فالو جو کر رہا ہے اس کو بھی کھلائیں گے اور جو نہیں فالو کر رہا اس کو بھی کھلائیں گے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا سے کوئی بھی دنیا میں محروم نہیں رہے گا، کیونکہ اگر اللہ نافرمان سے رزق کو روک لیتے تو دنیا میں پھر کوئی بھی نافرمان نہ ہوتا، پھر لوگ مجبور ہو کے اللہ کی عبادت کرتے، اور اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کو ایسی عبادت نہیں پسند، ایسی قربانی، یہ قربانی نہیں ہے نا، یہ قربانی ہے ہی نہیں۔ وہ تو آپ جب دیکھ لو سب کچھ، مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کا عذاب دکھائیں جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر عذاب دیکھ لیں گے پھر ایمان لائیں گے تو وہ ایمان مقبول، بولو بھائی، نہیں ہوگا۔ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لاؤ گے تو پھر تو وہ تو سب کو وہ تو کہتے ہیں نا بھائی تمہارے تو اچھے بھی مانیں گے، پھر کیا خیال ہے بھائی؟ پھر تو سب مانیں گے، پھر تو ہندو بھی ایمان لائے گا، عیسائی بھی ایمان لائے گا، کیونکہ اپنے مفاد تو سب کو محبوب ہوتے ہیں۔ یہاں آزمائش ہے کہ غیب کے پردوں میں ڈال دیا اور اپنی نعمتوں کی بارشیں برسا دیں۔ آئی ایم ایف اتنا قرضہ نہیں دیتا جتنا ہمیں اللہ کھلاتا ہے فری میں۔ یہ پانی جو ٹنوں منوں آسمانوں سے برستا ہے، اتنا پانی اگر اللہ اس کا بل مانگنا شروع کر دے تو آئی ایم ایف کے بس میں بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو اس کا بل پے کرے۔ ایک بادل جو چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا، بادل کا ٹنوں منوں وزن ہوتا ہے اس کے اندر ہزاروں پانی کے ٹینکر ہوتے ہیں جو ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے سفر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمیں آسمان پہ کالے بادل نظر آتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، یہ ہمیں چھوٹے لگتے ہیں، حقیقت میں یہ چھوٹے نہیں ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر برسنا شروع کر دے پورے شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو چھوٹے بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں کراچی کے اوپر سے گزرنے بارشوں میں، تو اگر یہ کھڑے ہو کے کراچی پہ برسنا شروع کر دیں کہ بھائی چلو اب یہیں پورے خالی ہو جاؤ، پورے خالی کہاں ہو جاؤ؟ ادھر ہی، تو ہم پورے بھر جائیں گے، پھر ہم تیر رہے ہوں گے، پھر تباہ ہو جائے گا سب کچھ۔ چھڑکاؤ ہے ہلکا ہلکا، یہ کیا ہے؟ ہلکا ہلکا۔ معصرات کہا ہے اللہ نے، نچڑنے والے بادل تھوڑا تھوڑا نچڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کرتے ہیں، اور ہوا ان کو دھکیل دیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، آگے نکلو آگے، ایک ہی جگہ پہ نہیں برس جانا، کیونکہ اتنا پانی ہے کہ یہ کراچی والے افورڈ نہیں کر پائیں گے، تباہ ہو جائیں گے یہ سب۔ وہ تھوڑا سا چھڑکاؤ میں ہی آپ دیکھو حال کیا ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ اسی میں لوگ تیرنا، کھارا در غائب ہو جاتا ہے، کھارا در اخبار میں آتا ہے پھر، ہے بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا کراچی میں جب زیادہ بارشیں ہو جائیں، گلستان جوہر مارکیٹ سے شارٹ، ایسا ہی ہوتا ہے، جو بھی نشیبی علاقے ہیں وہ بالکل ڈوب جاتے ہیں، اتنا پانی اتنے بڑے شہر میں برستا ہے۔
فسلکہ ینابیع فی الارض، یہ رب کی سخاوت ہے جو جوش مارتی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس پانی کو ہم زمین پہ برسا کے زمین کو طاقت دیتے ہیں، وہاں سے چارہ پیدا ہوتا ہے. پھر زمین کی دراڑوں میں جہاں بھی زمین کو جگہ نظر، پانی کو جگہ نظر آتی ہے نا، سوراخ کہیں بھی، پانی اس میں داخل ہوتا ہے. پھر مٹی میں اللہ نے فلٹر لگائے ہوئے ہیں، وہ فلٹر پانی کو ایسا صاف کرتے ہیں جراثیم سے